بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ میرے ہاتھ میں یہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک ہے چھری اور دوسرا ہے لیمن۔ آج کا عمل جادو کی کاٹ کے لیے ہے اور ان دو چیزوں پر یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ شکریہ۔ آج اس موجودہ دور میں بہت زیادہ افراد ایسے ہیں جو بیچارے جادو کی وجہ سے بہت پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ کسی ٹیسٹ میں، کسی مشینری میں، کسی لیب میں کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت جسم ٹوٹتا ہے، جسم درد کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں بار بار کاٹ رہا ہے، اور بالکل ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جب لیب والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بڑے مہنگے مہنگے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو اچھے بھلے ہیں، لیکن مجھے تو نہ رات کو نیند ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ پینے کو دل کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ہے۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، تو میں پھر اسے چند علامات پوچھتا ہوں، تو پوچھنے کے بعد اس کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جادو ہی ہے۔ اب وہ علامات کیا ہے؟ آپ کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، دل بوجھل رہتا ہے، دماغ میں ہر وقت وسوسے، خیالات، توہمات رہتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اپنے سٹی کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیں۔ کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی بندہ نظروں کو بھاتا نہیں ہے، دل کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، حتیٰ کہ گوشت کے لوتھڑے گرتے ہیں، پتلے نکلتے ہیں گھر سے، گڈیاں بنی ہوئی نکلتی ہیں گھر سے، اور پھر گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، گاڑی کی چابی رکھی ہے وہ بھول گئے ہیں، وہ غائب ہو گئی ہے، لائٹیں خود آف ہو جاتی ہیں، خود آن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کسی ظالم نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اور جادو بھی یہ کوئی عام جادو کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ عام جادو کی علامات نہیں ہیں، یہ بڑے خاص جادو کی اور خطرناک جادو کی علامات ہیں۔ جادوگر تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے پہ تل گیا ہے، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہم میں موجود ہے، قرآنی آیات ہم میں موجود ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو عمل آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جادوگر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جس نے جادو آپ کے اوپر کیا ہے اس کا بھی کچھ نہیں بچے گا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو سارا جادو جو آپ کے اوپر کیا گیا یہ اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا۔ بڑے کام کی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، خدا ان کو ضائع مت کیجئے گا۔ جو ہم طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ جب آپ عمل کریں گے اچھی طرح، ویڈیو کو دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر، جب پورے دھیان توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے اور پھر عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس طرح میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنے یقین سے آپ نے عمل کرنا ہے، بلکہ میرے یقین سے بھی ڈبل یقین سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ میں کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں آپ کو، کیونکہ یقین کامل سے کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر توہم، وسوسے، ڈاواڈول جسے کہتے ہیں، تو پھر مسئلے خراب ہے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو قرآنی آیات ہیں، یہ یقین سے آپ نے عمل کرنا ہے۔
ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے نئی چھری لینی ہے اور 3 لیمن لینے ہیں۔ پہلے دن ٹوٹل 5 دن کا یہ عمل ہے، 5 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ نئی چھری لے لی اور 3 لیمن لے لیے، پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جس بندے کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے۔ گھر میں سے والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے جو اس کی کارڈ کر رہا ہے، تو مریض کو سامنے کھڑا کر کے تو پھر جو کارڈ کرے گا اس کو میں یہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ عمل کریں، یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے عمل باوضو حالت میں کرنا ہے، اور عمل سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے۔ کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیں یا کوئی بھی آپ صدقہ کر دیں تو اس کی برکت سے اس عمل میں تاثیر ڈبل ہو جائے گی۔ جہاں آپ سالہ سال سے بالکل چوکھٹ پہ در در پہ آپ جا رہے تھے اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، آپ کے اپنے عمل سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جو ہم آپ کو طریقہ کار سمجھا رہے ہیں۔ یہ ہم آپ کو اپنے دل کا راز بتا رہے ہیں۔ جو ہمارے خانقاہ پہ لوگ آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق عمل کر کے ان کی کاٹ کرتے ہیں۔ کہ کسی یوٹیوب چینل پہ ایسے اعمال اپلوڈ نہیں ہوتے، لیکن ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے عمل شیئر کر رہے ہیں۔ آپ ان اعمال کو ضرور کیجئے گا اور ان کی قدر بھی کیجئے گا، اور آگے بھی ان کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ان کا فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہ آپ نے لیمن پکڑ لیا اس طرح، اور سیدھے ہاتھ میں آپ نے پکڑنا ہے، باوضو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہاں پہ، یہاں سے یہ جو پیشانی ہے، پیشانی کے اوپر آپ نے رکھنا ہے۔ اس کو پیشانی کے اوپر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ان 2 الفاظ میں یہ اللہ کی ذات عالی کو ہم واسطہ دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا، اور پھر دوبارہ پھر حضرت موسیٰ ہی ہے، اے حضرت موسیٰ کے رب، پھر فرمایا کلیم اللہ کے رب بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ گویا کہ اس جملے میں اللہ کی ذات عالی کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ دے کر، جو اس کے پیارا اور لاڈلا پیغمبر تھا، اس کے واسطے سے ہم یہ آپ کو عمل بتا رہے ہیں، اور اس کا واسطہ دے کر ہم اس جادو جنات کی کاٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جادو بہت عروج پر تھا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کے ذریعے سے ان جادوگروں کو بھی بھگایا، اور ان کی جو رسیاں جو سانپ بن گئی تھی، قرآن پاک میں یہ واقعہ آتا ہے، ان کو بھی وہ اژدہا نگل گیا، ختم کر دیا۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ہم جادو کی کاٹ کر رہے ہیں۔ تو عمل اس طرح کرنا ہے آپ نے۔ میں نے یہ لیمن رکھ دیا بیٹے کی پیشانی کے اوپر، تو یہاں رکھ کر آپ نے 3 مرتبہ ان جملوں کو پڑھنا ہے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھ لیا۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے اس طرف مریض کے آپ نے یوں پھیرا، اور دوسری طرف یہ آپ نے پورے مریض کے جو ہے نا دونوں طرف، سیدھی جانب بھی اور الٹی سائڈ بھی، آپ نے پھیر کے یوں دم کر لینا ہے۔ پہلا لیمن آپ نے اس طرح دم کرنا ہے، دوسرا پھر رکھ دیا، پھر آپ نے 3 بار پڑھا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں آپ لے کے آئے اس کو، یوں آپ نے یوں سیدھا اینڈ تک لے گئے، اور اس طرح یہاں پر بھی آپ نے پھر دوسری طرف چلے جانا ہے، تو اس طرح آپ نے یوں اس طرح اینڈ تک اس کو لے کے جانا، پھر اس کو دم کر دینا ہے۔
پھر آپ نے تیسرا لیمن لینا ہے، اسی ترتیب کے مطابق یہاں پہ رکھ کر آپ نے 3 بار پڑھ کر پھر آپ نے اس کو اسی طرح آپ نے پھیرنا ہے آخر تک، پھر دوسری طرف یہ بھی آخر تک پھیر کے آپ نے تینوں کو یوں دم کر دینا ہے، پھونک مار دیں گے۔ آپ نے یہ عمل کر لیا اور سماعت بھی فرما لیا، تو یہ 5 دن آپ نے عمل کرنا ہے اور ہر روز انہی لیمن کے اوپر عمل کرنا ہے، نئے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 5واں دن ہوگا، جو آپ نے نئی چھری لی ہوگی نا، نئی چھری، آپ نے اس نئی چھری کے ساتھ یوں کٹ لگانا ہے، تینوں لیمن کے اوپر کٹ لگا دیا۔ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو جلتی ہوئی تیز آگ میں جلا دینا ہے، جلتی ہوئی، بھلے تندور ہو یا چولہا ہو، جو کچھ بھی میسر ہو اس پہ آپ نے جلا دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ لیمن جلے ہیں اور وہ جو جادو کے اثرات ہیں وہ سارے ان میں آ گئے، جب یہ آپ جلائیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا جادو آج چل کر راکھ ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پورے یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ جو نئی چھری ہم نے لی تھی جس کے ذریعے سے لیمن کو کاٹا تھا، اس چھری کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس چھری کو دفن کر دینا ہے، استعمال نہیں کرنا، وہ اپنے استعمال میں نہیں لانی، اس کو کسی جگہ پہ دفن کر دینا ہے یا پانی میں بہا دینا ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جادو کی کاٹ کے لیے مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اپنے گھر سے، اپنے جسم سے جادو کا خاتمہ کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔